میرے پیارے طلاب، اس لیکچر میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم فیض احمد فیض کی نظم بعنوان شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، فیض احمد فیض کی حیات، اس کی شاعرانہ خصوصیات اور اس کی ادبی خدمات کے بارے میں آپ خود کتاب سے استفادہ کریں گی۔ تو یہاں پر ہم مختصراً جو یہ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں فیض کی نظم ہے، اس کا تجزیہ یا اس کے ہر بند کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، بالکل مختصراً۔ یہ فیض احمد فیض کی ایک طویل نظم ہے۔ یہاں پر ہمارے نصاب میں اس کے 18 بند شامل ہیں، لیکن اصل میں اس کے 20 بند ہیں۔ چند بند ایسے ہیں جن کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، تو ہم یہاں پر ہمارے نصاب میں جو اس کے 18 بند ہیں، تو 3 بند اس کے حذف کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم سارے کے سارے بندوں پر یہاں پر ان کا تجزیہ کریں گے۔ ساتھ میں ہم ہر بند کی مختصراً تشریح کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا پہلا بند کیا ہے؟ موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا ہی دیتا ہوں کہ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، اس کے معنی اصل میں ٹوٹے دل کے ٹکڑے جوڑنے والا کوئی نہیں۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کی در، جام بمعنی پیمانہ، شراب پینے کا برتن، در بمعنی موتی گوہر، اشک بمعنی آنسو۔ ماڈل اسٹوڈنٹس، فیض کی یہ نظم ان کے دوسری شعری مجموعی دست صبا سے لی گئی ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعے کا نام جو ہے نا، وہ ہے نقش فریادی۔ تو جو ان کا دوسرا شعری مجموعہ دست صبا ہے، اسی شعری مجموعے سے اس نظم کو لیا گیا ہے۔ یہ فیض کی طویل نظم ہے، جس میں تقریباً 19 یا 20 بند ہیں، اور یہ نظم کل ملا کر 76 مصروں پر مشتمل ہے۔ تو اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری کہ یہ نظم کن کے لیے ہے، کس بارے میں ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں گے کہ یہ نظم طبقاتی جنگ میں جو ہر جگہ لوٹنے والوں اور لٹے ہواؤں کے درمیان جاری ہے، اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ یعنی فیض احمد فیض اس نظم میں انسان کے دل اور اس میں بسی خواہشات، امنگوں اور خوابوں کے چکنا چور ہونے کا ذکر کرتے ہوئے زندگی کی تلخیوں اور ان کی محرومیوں کی وجہ موجودہ دور کے نظام کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو فیض احمد فیض تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے امیر کے ہاتھوں غریب کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نظم ہے۔ تو پہلا بند میں نے پڑھا، تو اس بند میں شاعر کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں، چاہے وہ موتی ہو، چاہے وہ شیشہ ہو، چاہے وہ شراب پینے کا برتن ہو، جو بھی ہو، اگر وہ ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ جڑ نہیں سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو جوڑنے کے لیے آنسو بھی بہائیں گے، تو لاکھ آنسو بہانے کے بعد بھی یہ شیشے، یہ موتی، یہ گوہر، یہ شراب کے برتن جڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ گئی۔ گویا کہ پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ موتی ہو کہ شیشہ، جام یا در،
ایک بار ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑ نہیں سکتے۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ تو پھر فرماتے ہیں شاعر، جو یہ ٹوٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ آخر ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ شیشوں کو ٹوٹنے سے بچانے والا یا جو اب شیشے ٹوٹ چکے ہیں ان کا جوڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے چن کر اپنے دامن میں، اپنے پہلو میں کیوں چھپائے بیٹھے ہو؟ تم کس کی امید کر رہے ہو؟ تمہارے ٹوٹے دل کے ٹکڑے جوڑنے والا یہاں کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ یعنی ان کے ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے رکھنا بیکار ہے، کیونکہ کسی شیشے کے مسیحا کی توقع رکھنا فضول ہے۔ اس کے بعد نظم آگے بڑھتی ہے، شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صدناز سے اترا کرتی تھی صہبائے غم جانا کی پری۔ تو ساغر دل یعنی دل کا پیالہ، غم جانا محبوب کا غم، صہبا یعنی لال شراب کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس دل میں یا جب اس دل کے پیالے میں محبوب کے غم کی شراب کی پری اترا کرتی تھی۔ یعنی میرا دل میرے محبوب کا ٹھکانہ تھا، میرا محبوب دن رات میرے دل میں رہتا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان شیشوں میں ساغر دل، سپنے اور عزت ہے۔ ساغر دل جس میں غم جانا کی پری بڑے ناز سے اترا کرتی تھی۔ جب ناز سے اترا کرتی تھی، عزت سے اترا کرتی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ نظم آگے بڑھتی ہے، پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کر پھوڑ دیا، جو مائی تھی بہا دی مٹی میں، مہمان کا شہ پر توڑ دیا۔ ماڈل اسٹوڈنٹس، شہ پر بمانی بڑا پر، مہمان یہاں پر اشارہ ہے محبوب کی طرف۔ یعنی جب اس ساغر دل میں غم جانا کی پری بڑے ناز سے اترا کرتی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ اس سے دنیا والوں نے پھوڑ ڈالا، اس سے دنیا والوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا والوں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کی وجہ سے یہ دل کا ساغر ٹوٹ گیا۔ یعنی حالات نے ایسا موڑ لیا کہ غم عشق غارت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دل میں بسے مہمان یعنی دل میں بسے محبوب کے غم کے پر نوچ دیے گئے، اور غم عشق کی جگہ دوسرے غموں نے لے لی۔ پھر کن غموں نے لے لی؟ نظم آگے بڑھتی ہے، ناداری دفتر بوک اور غم ان سپنوں سے ٹکراتے ہیں، بے رحم تھا چو مخ پترا، یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے۔ اب ناداری کی وجہ سے یعنی رنگین سپنے جو مست جوانی میں دیکھا کرتے تھے، وہ ناداری دفتر بھوک اور غم سے ٹکرا کے
چور چور ہو گئی، کیونکہ اب چومک بمانی چاروں طرف، کانچ بمانی شیشہ، کیونکہ اب چومک پتھراو ہی پتھراو تھا، اس کے سامنے کانچ کے یہ ڈھانچے بے بس تھے۔ پھر فرماتے ہیں شاعر، نظم آگے بڑھتی ہے، یا شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا، وہ جس سے تمہاری عز پہ بھی شمشاد قدوں نے رشک کیا۔ اب کیا شاعر فرماتے ہیں، شیشے کے ان ٹکڑوں میں عزت کے موتی تھے، موتی ہے تمہاری عزت کا۔ اب اس شعر میں یہاں شاعر غریب کی عزت کو اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عزت کو پانے کی کوشش نام نہاد قد آور، یہاں پر یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس شمشاد قد ہیں، اشارہ ہے نام نہاد قد آور شخصیات تاجر رہزنوں کی طرف، یعنی نظم آگے بڑھتے ہیں، اس مال کی دن میں پھرتے تھے تاجر بھی بہت رہزن بھی کئی، ہے چور نگریاں مفلس کی گھر جان بجی تو آن گئی۔ تو گویا کہ شاعر غریب کی عزت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن فرماتے کہ نہیں جی، اس میں کئی شخصیات شامل ہو گئی، تاجر بھی بہت سارے اس میں شامل ہو گئے، رہزن بھی جو پہلے سے ہی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، وہ اسی دھن میں پھرتے ہیں تاکہ وہ اس سے پامال کر سکیں، تاکہ وہ اس سے پامال کر سکیں، تاکہ وہ اس سے ختم کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب کہ اگر جان محفوظ بھی رہی تو اس کی آن باقی نہیں رہتی، یعنی اس کی عزت باقی نہیں رہتی، یعنی عزت اور وقار کی قیمتی مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ نام نہاد لٹیرے بھی برسر پیکار ہیں۔ یہ دنیا ایک چور نگر ہے، زندگی کی جد و جہد میں مفلس و ناداروں کی اگر جان بچ بھی جاتی ہے لیکن ان کی عزت اور وقار کو داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ ساگر شیشے لال و گہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، چبھتے ہیں لہو رلواتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر جو شاعر مفت سالم یعنی صحیح سلامت، شاعر فرماتے ہیں کہ یہ عزت و آبرو اور تمنا اور ارمانوں کے شیشے اور ہیرے موتی اگر ان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے تو ان کی قیمت باقی رہتی ہے، لیکن اگر ان کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اگر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ٹکڑے ایسے چبھ جاتے ہیں کہ انسان کو خون کے آنسوں رلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں فرمانا چاہتے ہیں، فیض واضح کرتے ہیں کہ دولت مند افراد کس طرح غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا دل، ان کے خواب اور ان کی عزت کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور یہ ٹکڑے چبھتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساگر شیشے لال و گہر اگر صحیح سلامت ہوں تو ان کی قیمت ہے، ٹکڑوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نظم آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں،
تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھتے ہو، شیشوں کا مسیح کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھتے ہو۔ اب مائی اسٹوڈنٹ اسی بند کو پھر سے یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کئی بند ایسے ہیں، اس طرح کے بند جنہیں شاعر نے ریپیٹ کیا ہے، یعنی اب تم شیشوں کو ٹوٹے سے بچانے والا، یہاں ان کو جوڑنے والا کوئی مسیحا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے چن کر اپنے پہلو میں کیوں چھپائے بیٹھے ہو، کیونکہ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کا جوڑنے والا، اس کو عزت بخشنے والا یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ مائی اسٹوڈنٹس نظم آگے پڑھتی ہے۔ یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے، ایک بخیا ادھیڑا ایک سیاہ یوں عمر بسر کب ہوتی ہے۔ رفو بھر جانا، بھرنا، بخیا ادھیڑا یعنی ایک بوڑھا آدمی۔ تو یہاں پر جو شاعر ہے یہاں سے ایک نیا موڑ لیتی ہے، ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ یادوں کے سہارے کب زندہ رہا جا سکتا ہے۔ یادوں کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بخیا ادھیڑا ایک سیاہ، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان بیتی یادوں کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کرے بھی، لیکن اس سے دل کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دل کے چاک چاک ہوئے گریبان کو ایک جگہ سے سینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ دوسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے، اس لیے تمام عمر ناکام کوششوں میں بیت جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ اس کارگہِ ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈھلتے ہیں، ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں دنیا میں ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، ہر دامن پر ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو کارخانہ کی مانند ہے، یہ کارگہ شیشہ کی مانند ہے، جہاں یہ خواہشوں اور ارمانوں کے شیشے تیار ہوتے ہیں، ہر چیز کا متبادل موجود ہے، دامن بھرنے کا، پہلو بھرنے کا سامان میسر ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو ہاتھ بڑے یاور ہے یہاں، جو ہاتھ بڑے یاور ہے یہاں، جو آنکھ اٹھے وہ بختاور، یہاں دن دولت کا انت نہیں، ہوں گھات میں ڈاکو بہت مگر۔ یاور جو ہاتھ بڑے یاور ہے، یاور مددگار، مدد۔ یہاں پہ دھن دولت کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا متبادل مل سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ یہاں ڈاکو بھی گات میں بیٹھے ہیں۔ اب لیکن یہاں ہاتھ بڑھا کر اپنا حصہ چھیننا پڑتا ہے، گویا کہ اس دنیا میں اگر دھن دولت کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں لٹیرے اور ڈاکو کثرت سے موجود ہیں، جو اس دھن دولت کو
لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کب لوٹ جھپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یہاں پربت پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر ساگر موتی ہیں۔ لوٹ جھپٹ یعنی لوٹ کھسوٹ، پربت پربت یعنی پہاڑ پہاڑ، ساگر ساگر یعنی سمندر سمندر۔ اب شاعر یہاں پر فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں صرف ہیرے اور موتی کی تلاش کی ضرورت ہے۔ کب لوٹ جھپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یہاں پربت پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر ساگر۔ یہاں صرف ہیرے اور موتی کی تلاش کی ضرورت ہے، ورنہ پربت ہیروں اور ساگر موتیوں سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کی لوٹ کھسوٹ کے باوجود بھی اس دنیا کی دولت سے بھری دکانیں خالی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم سمندروں میں جائیں گے تو وہاں موتی مل جاتے ہیں، پہاڑوں کو تراشنے کی کوشش کریں گے تو وہاں جواہرات ہیرے ڈائمنڈز مل جائیں گے۔ وہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے دھن دولت سے بھر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکاتے پھرتے ہیں، ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں فیض فرماتے ہیں کہ ایک طرف چور ڈاکو رشوت خور سب لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال و دولت عیش و آرام موجود ہے، اور دوسری طرف سماج میں وہ لوگ بھی موجود جن کا استحصال ہو رہا ہے، یعنی مفلس اور نادار لوگ۔ وہ ہے کہ اس بند میں فیض اشتراکی نظریے کے زیر اثر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال و دولت کو اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے، کچھ دو لوگ ہیں جو اس دولت پردے لٹکاتے رہتے ہیں، یعنی جنہوں نے اس دولت کو اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے اور وہ اسے ہوا بھی لگنے نہیں دیتے ہیں، انہوں نے اس دولت پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ یہ سماج کا وہ طبقہ ہے جن سے اشتراکی زبان میں سرمایہ دار طبقہ کہتے ہیں۔ اس طبقے نے دنیا کی پوری دولت اپنے لیے سمیٹنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، ہستی کے اٹھائی گیروں کی ہر چال، ہستی کے اٹھائی گیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں۔ اٹھائی گیر بمانی جیب کترے، چور ڈاکو۔ اب فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اس سماج میں جن کا استحصال ہو رہا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے بہادر لوگ جو ان سے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں، یعنی امیروں کی چھپائی ہوئی دولت کو آپس میں یا مفلس و ناداروں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سرمایہ دار طبقے کی مکارانہ چالوں کو الجھانے کی جدوجہد میں لگے ہیں۔ وہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس دولت کو اپنے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے وہ بھی ہیں جو ان سے لڑتے جگڑتے ہیں، کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اس دولت کو ان سے چھین لیا جائے تاکہ اس دولت کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اب ان دونوں کے درمیان گمسان کا رن پڑتا ہے۔ کیوں؟
دوسری کیونکہ ایک طرف وہ ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے، عیش و آرام ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے دولت پر پردہ ڈال رکھے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو ان پردوں کو نوچ گراتے ہیں، جو ان پردوں کو نوچ گراتے ہیں۔ ان دونوں میں رہن پڑتا ہے نت بستی بستی نگر نگر، ہر بستے گھر کے سینے پر ہر چلتے رہ کے مر۔ اب ان دونوں فریقوں کے بیچ میں گمسان کا رہن پڑتا ہے۔ یہ لڑائی بستی بستی نگر نگر شہر شہر چل رہی ہے۔ اب ہم ہمارے اسٹوڈنٹس آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کو یا دنیا کی دولت کو اپنے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں، اور جمع کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتے ہیں، اور دوسروں سے دوسروں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہوتے ہیں جو اس دولت کو ان سے چھڑوانا چاہتے ہیں، اور کن کو دینا چاہتے ہیں؟ ناداروں کو، غریبوں کو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آج بھی ان دو فریقوں کے درمیان یہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، یہ کالک برتے پھرتے ہیں، وہ جوت جگاتے رہتے ہیں، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ کالک رسوا اندھیرا کالک بمانی اندھیرا، جوت روشنی، یہ کالک برتے۔ اب یہ جو لوگ وہ فرقہ جو اس دولت کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اب یہ پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غریب ہیں وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ ہمیشہ ہمارے سامنے سجدہ کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی دولت آ جائے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کالک برتے، یعنی کہ یہ فرقہ جو ہے، یہ جو اشتراکی نظام کا یہ جو فرقہ ہے، ایک فرقہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ان سے یہ دولت قانون کے تحت چھیننا چاہتے ہیں اور غریبوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ دنیا میں روشنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دنیا میں غریب رہے، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو طبقہ ہے، یہ جو فرقہ ہے، یہ پوری دنیا میں آگ لگا رہے ہیں، پیسے جمع کرنے کے سلسلے میں، دولت جمع کرنے کے سلسلے میں کسی کی عزت کو لوٹ لیتے ہیں، کسی کی جائیداد پر جبراً قبضہ کرتے ہیں، کسی کا قتل کر دیتے ہیں، جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو گویا کہ یہ پوری دنیا میں آگ پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ جو طبقہ ہے، دوسرا طبقہ، یہ بیچارے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں پر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ سب ساگر شیشے لالو گوہر اس بادی میں بد جاتے ہیں، اٹھو سب خالی ہاتھوں اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ بد جانا، داو پر لگنا۔ آپ فرماتے ہیں اس شعر میں شاعر ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں جد و جہد کرنا سکھاتے ہیں، ہمیں جد و جہد فرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں ساگر شیشے لالو گور بد جاتے ہیں، یہ سب چیزیں داو پر لگ جاتی ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور آخری دو مصروں میں وہ لوگ جو خالی ہاتھ ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہے، ظلم سے اس رن میں کود پڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب، نذیر صدیقی اس نظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فیض نے ایسے لوگوں کو جو یاس و حسرت کی زندگی بسر کرنے پر قانع ہو گئے ہیں، ہستی کے جیب قطروں سے لڑنے کی ترغیب جس انداز سے دی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اس نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سیاسی جد و جہد کی دعوت دینے کے باوجود
سیاسی نعرہ زنی کو راہ نہیں دی گئی ہے۔ تو مائڈسٹون فیض کی اس نظم میں ایمائیت اشاریت موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے، چھٹے، اسی طرح آٹھویں، اسی طرح 16ویں بند میں وہ سادہ بیانیہ سے کام لیتے ہیں۔ تو کلیم الدین احمد کا خیال ہے کہ اگر اس نظم میں صرف 7 بند ہوتے تو نظم اس سے زیادہ اچھی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے صرف ایسے بندوں کا انتخاب کیا ہے جن میں اشاریت موجود ہے۔ مائڈسٹون فیض نے اس نظم رمز اور کنائے میں دولت مندوں اور ناداروں کے ٹکراؤ کو پیش کیا ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو نظم کی ایمائیت یا اشارے جگہ جگہ مجروح ہوتی ہے۔ فیض کی شاعری کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ دکھ اور مایوسی کے پیچھے ماحول کے دکھ درد کی کہانی ہوتی ہے۔ فیض کی شاعری میں جہاں کرب کی گہرائی ہے، وہیں اہم ہمت اور عزم امید کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، آنے والی ویڈیوز میں ہم اور نظموں پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے